نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم اني اسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک آمین اللہم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ ہم اپنے لیسن سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 119 کا آغاز کریں گے، اس نیت کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے ہمارے لیے پڑھنا، اس پر عمل کرنا اور عمل کے ساتھ اسے دوسروں تک پہنچانا آسان کر دیں، اور اللہ تعالیٰ ہمارے اس کام کو ہمارے لیے، ہمارے والدین کے لیے، ہمارے اساتذہ کرام کے لیے اور سب سے بڑھ کے ہماری آخرت کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا دیں اور ہم سے قبول فرمائیں، آمین اللہم آمین۔ ہم تھوڑا سا جائزہ لیں گے پچھلی آیات کا، پچھلے لیسن کا، پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہم آج اپنے لیسن پہ بات کریں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے لیے کون سے ایسے احکامات ہیں، کون سی ایسی روشن نشانیاں ہیں کہ جس کے بارے میں ہمیں غور و فکر کی دعوت دے رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ اس نیت کے ساتھ ہم اپنے سفر کا آغاز کریں گے کہ اللہ تعالیٰ جی ہمیں نہ صرف اب سننے والا، پڑھنے والا، بلکہ ہمیں اس پر غور و فکر کرنے والا اور اسے ہمارے عمل میں لانے والا بنا دیں، آمین۔ پچھلے لیسن میں ہم نے دیکھا آیت نمبر 118 میں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ علم نہیں رکھتے، انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ خود ہم سے بات کیوں نہیں کرتا یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی۔ پھر ہم نے اس پر وضاحت سے بات بھی کی تھی، ایسا کس نے کہا تھا؟ ایسا یہود کہتے تھے اور ایسا نصارہ بھی کہتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب بھی دیا کہ یہ جو بات کر رہے ہیں اسی طرح کی باتیں ان سے پہلے کے لوگ بھی کیا کرتے تھے، یعنی کہ یہودیوں کے اپنے رسولوں کے ساتھ بھی یہی جو ہے معاملات رہے ہیں کہ وہ ہدایت کے لیے نہیں بلکہ محض بحث برائے محض کے لیے ایسی باتیں کرتے تھے۔ ان کا کام ہدایت حاصل کرنا نہیں ہوتا تھا بلکہ ان کا کام بحث کرنا ہوتا تھا۔ پھر وہاں اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا کہ ان کے دل ایک جیسے ہو گئے، یعنی کہ ایک دوسرے کے مشابہ ہو گئے۔ پھر سارے اگلے پچھلے انسانوں کے دل ایک جیسے کیسے ہوتے ہیں، ہم نے اس پہ بھی بات کی تھی اور ہم نے تزکیہ بھی کیا تھا۔ اور سب سے بڑی بات کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ ہم نے آیتیں صاف صاف بیان کر دی، اور ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں، جو یقین کرتے ہیں، تو ہم نے ایک چیز وہاں پر دیکھی تھی کہ نشانیاں کسی کے جو ہیں اندر یقین پیدا نہیں کر سکتی، بلکہ یقین کی روشنی میں اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو سمجھا جاتا ہے۔ تو ہمیں اپنے اس یقین کے پہلو پر بہت کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اب آج ہم دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہم آیت ابھی پڑھنے والے ہیں اس میں کیا فرما رہے ہیں، اور یہ آیت بہت ہی غور و فکر والی آیت ہے، بہت ہی پیاری آیت ہے۔ تو سب سے پہلے آیت کو دیکھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد ترجمہ دیکھتے ہیں انشاءاللہ، پھر اس پر بات کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں، بے شک ہم نے تجھے حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور تجھ سے جہنم والوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ سب سے پہلے یہاں پر دیکھیں کس کو بھیجا؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی آخر الزمان کو بھیجا، یعنی کہ یقیناً ہم نے آپ کو حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ بے شک ہم نے آپ کو بھیجا، اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم نے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے۔ بالحقی، سیدنا ابن عباس نے کہا اس سے مراد قرآن ہے، اور ابن قیبان نے کہا کہ اسلام اور تیسرے معنی سچ کے ہیں۔ ساتھ ہی بالحقی میں گواہی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں
اور حق سے مراد دین اسلام ہے جو قرآن و سنت کا نام ہے۔ پھر کیا کہ بشیر و نذیرہ، کہ یہاں سے مراد ہے کہ جنت کی خوشخبری دینے والا، نذیر سے مراد ہے جہنم کا خوف دلانے والا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا، جنت کی خوشخبری دینے والے اور آگ سے ڈرانے والے ہیں کون؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مومنوں کو ثواب کی خوشخبری دینے والوں اور کافروں کو عذاب سے ڈرانے والے ہیں۔ سیدنا ابن عباس سے اسی طرح مروی ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوہ صفا پر چڑھ کر بطون قریش کو آواز لگانا شروع کی کہ اے بنی فہرائے، بنی عدی، یہاں تک کہ سب کے سب اکٹھے ہو گئے، حتیٰ کہ کوئی آدمی خود نہ جا سکتا تھا تو اس نے بھی اپنا قاصد بھیج دیا کہ دیکھو معاملہ کیا ہے۔ یہاں تک کہ قریش آ گئے اور ابو لہب بھی آ گیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ یہ بتاؤ، اگر میں یہ خبر دوں کہ ادھر وادی میں شخص سواروں کی ایک جماعت ہے جو تم پر چھاپا مارنا چاہتی ہے تو کیا تم مجھے سچ مانو گے؟ لوگوں نے کہا، ہاں، ہم نے آپ پر سچ ہی کا تجربہ پایا ہے۔ آپ نے فرمایا، اچھا تو میں تمہیں ایک سخت عذاب سے پہلے خبردار کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ اس پر ابو لہب نے کہا، غارت ہو تو ہمیں اس لیے جمع کیا ہے۔ اس پر سورت اللہب نازل ہوئی کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ غارت ہوں اور وہ خود غارت ہو گیا۔ صحیح البخاری 4801۔ یہ ان آیات پر مشتمل ہے جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر نازل ہوئے، اور یہ 3 امور کی طرف راجع ہے۔ سب سے پہلے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت، پھر 2 کہ آپ کی سیرت طیبہ، اور پھر آپ کا طریقہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی، پھر 3 قرآن و سنت کی معرفت۔ پہلا اور دوسرا نقطہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد انا ارسلنا میں داخل ہے، اور تیسرا نقطہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد بالحق میں داخل ہے۔ نقطہ اول یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت اور رسالت کی توضیح یہ ہے کہ رسول اللہ کی بعثت سے قبل اہل زمین کی جو حالت تھی وہ معلوم ہے۔ اس زمین کے رہنے والے بتوں، آگ اور صلیب کی عبادت میں مبتلا تھے۔ ان کے لیے جو دین آیا انہوں نے اسے تبدیل کر کے رکھ دیا تھا، یہاں تک کہ وہ کفر کی تاریکیوں میں ڈوب گئے تھے، اور کفر کی تاریکی ان لوگوں پر چھا گئی تھی۔ البتہ اہل کتاب کی کچھ باقیات موجود تھیں جو دین اسلام پر قائم تھیں، اور وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے تھوڑا سا پہلے ناپید ہو گئی تھیں۔ یہ بھی معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو نہ تو بے فائدہ پیدا کیا ہے اور نہ ہی اسے یوں ہی بے حساب و کتاب آزاد چھوڑا ہے، کیونکہ وہ حلیم و دانا ہے، باخبر ہے، صاحب قدرت اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بس اس کی حکمت اور اپنے بندوں پر اس کی بے پایہ رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی طرف ایک نہایت عظمت والا رسول مبعوث کرے جو انہیں ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حکم دے جس کا کوئی شریک نہیں۔ ایک عقل مند شخص محض آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت ہی کی بنا پر آپ کی صداقت کو پہچان لیتا ہے، اور یہ اس بات کی بہت بڑی علامت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں۔ تو جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھی طرح پہچان لیا اور اسے آپ کی بعثت سے قبل آپ کی سیرت، آپ کے طریقے زندگی اور آپ کے حامل ترین خصلتوں پر آپ کی نشوونما کی معرفت حاصل ہو گئی۔ یہاں پر ایک اور بات پر غور کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ کیوں کہا گیا کہ تم سے اہل دوزخ کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہی گئی کہ اگر لوگ ہدایت قبول نہ کرنے کے نتیجے میں دوزخ میں پہنچ جاتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ ایمان کیوں نہیں لائے۔ اب اس آیت میں کی پوائنٹ نوٹ کریں، وہ کیا ہے کہ آج کے سب مبلغین اور استادوں کے لیے ایک بہت خاص بات ہے کہ ہمارا کام
پہنچا دینا ہے۔ دین کا پیغام دینے والا اگر پورے یقین سے بات کرے تو دل میں بات اترتی ہے، تاکہ اللہ کا دین صاف صاف پہنچا دیں۔ یہاں پر دیکھیں صاف صاف پہنچانے کی بات ہے کہ نہیں، جب دین کی بات کر رہے ہو تو اپنی ذات پر ہی باتیں نہ کرتے رہو۔ اور ایک اور بہت بڑی تزکیہ کی بات ہے کہ جب ہم دین کے حوالے سے بات کر رہے ہوں تو اس بات سے نہ ڈریں کہ قرآن میں سود کو حرام کہا گیا ہے، اگر میں اس کے حوالے سے بات کر رہی ہوں گی، آیات بیان کروں گی تو لوگ چھوڑ کے چلے جائیں گے، یا پھر ہماری بہت سی بہنیں اگر سن رہی ہیں، اگر پردے کی آیات ہیں تو پردے کی آیات پر بات کریں گے تو لوگ آنا چھوڑ دیں گے۔ بلکہ ہدایت اللہ نے دینی ہے، ہدایت اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ جو انسان طلب رکھتا ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو سن کر گھبرائے گا نہیں، پیچھے نہیں بھاگے گا۔ ہمارا کام ہے کہ ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کو اپنے عمل کے ساتھ پہنچانا ہے، یعنی کہ پہلے طالب علم ہو کر اللہ کے آگے جھکیں، پھر اس علم کی وجہ سے اللہ آپ کو عزت دے گا۔ اور انشاءاللہ ہم نے بہت ہی خوبصورت طریقے سے قرآن و سنت کو پیش کرنا ہے، جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا۔ ضعیف اور کمزور دین پیش نہیں کریں، دلائل کے ساتھ بات کرنا سیکھیں، کیونکہ آپ سے سوال نہیں کیا جائے گا۔ اللہ کے نبی کو آفرز کی گئی کہ سورۃ الکافرون نازل ہو گئی، وہ عالم جو دوسروں کو خوش کرے اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ خود شمع کی طرح جل جائیں گے، دوسروں کو کیا فائدہ دیں گے ہم؟ حدیث کا خلاصہ ہے کہ حق کڑوا ہوتا ہے، کوئی مانتا ہے یا نہیں، ہمارا کیا کام ہے؟ بس حق کو آگے پہنچانا ہے۔ اور ایک بات، درد رکھیں اپنے دلوں میں اپنوں کے لیے، اور کوشش کریں کہ حق کے ساتھ بات کرنے والے بنیں اور حق پر عمل کرنے والے بنیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان آیات کی روشنی میں غور و فکر کی توفیق عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ تمام ہمارے پیارے سسٹرز جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ کمنٹ باکس میں جا کر ہمیں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہماری پیچھے جتنی بھی ٹیم ہوتی ہے اس کو بہت خوشی ہوتی ہے، کام کرنے میں آسانی ہوتی ہے، اور اس سے ہم خود بھی موٹیویٹ ہوتے ہیں کام کو لے کے، چیزوں کو لے کے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، آمین۔